اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں اتاری ہیں۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے ذریعے ہم سب کی ہدایت فرمائی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب قرآن مجید۔ یہی دو ماڈل ہمارے پاس ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے گزارنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اب تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وگرنہ قرآن پڑھنے کی فرصت کس کے پاس ہے؟ ترجمہ تو بہت دور کی چیز ہے، متن پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہمارے پاس۔ رمضان کریم میں وہ بھی ثواب کی نیت سے ایک آدھ ختم پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے۔ خیر، قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاؤں کا یا پچھلے انبیاء کی نبیوں کا، ان کے ساتھ ان کی امتیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ذکر فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ ساری باتیں بعد والوں کے لیے عبرت ہوں، سیکھنے کا ذریعہ بنے، سمجھنے کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بات ایک دم صاف ستھری سی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن واقعات کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابیوں نے فیس نہیں کیا، بلکہ ویسے ہی واقعات آج بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو رد عمل، جو ریاکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے جو آپ کے ساتھ آتے ہیں، مگر ان کا جو ریاکشن تھا اور ہمارا جو ریاکشن ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے اس میں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو پہلے زمانے کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور اس وقت حضور کا جو ریاکشن تھا، اس کا رزلٹ کیا ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا باقی نہیں ہے جہاں آج اسلام نہیں ہے۔ اگر ریاکشن غلط ہوتا حضور کا تو پھر اسلام پھولتا پھلتا پھیلتا ہرگز نہیں۔ صحابہ کا اسلام پھولتا پھلتا پھیلتا ہرگز نہیں۔ ریاکشن اتنا اچھا تھا، ریاکشن اتنا کارگر تھا کہ آج بھی اگر ہم اور آپ اس کام کو کریں جو ہمارے نبی نے یا ہمارے نبی کے ماننے والے صحابیوں نے کیا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم، جیسے وہ سر بلند تھے، اللہ ہمارے بھی سروں کو بلند رکھے گا۔ میں یہ تمہیدی جملہ اس لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1 ہے کہ اگر آج کا کوئی نوجوان داڑھی رکھنا چاہے، کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں، سب سے پہلے گھر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ناک منہ پھلانا شروع کرتے ہیں، بوڑھے لگو گے، شادی بیاہ میں پرابلم ہوگی، بہت طریقے کی باتیں لوگ کریں گے، عمر کا پتہ چلے گا، عمر سے زیادہ دکھو گے، ہے نا، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیٹے نے کہا نہیں کٹواؤں گا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ جاؤ، آج کے بعد ہم سے بات مت کرنا، جاؤ، اس گھر میں تمہاری انٹری نہیں ہے، جاؤ، ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہے نا بھائی؟ سادہ سی بات ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آج ہمارا کوئی بچہ اگر دینداری کی طرف بڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، جمعہ میں پہلے جا کر امام کا خطبہ سن رہا ہے، مجلسوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں جاتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے دین کو، تو سب سے پہلے گھر والے ہی اس کی مخالفت میں بولتے ہیں۔ او یہ تو مولوی صاحب بننے جا رہا ہے، او یہ تو فلانا ہونے جا رہا ہے، او یہ تو مولانا اور مولوی کے چکر میں پڑھ کر برباد ہونے جا رہا ہے، اس کی یہ عمر ہے یہ سب کرنے کی۔ تو پوچھا جائے کس عمر میں آخر بچہ دیندار بنے، تو ابھی کیا ہے،
ابھی پڑھ لکھ لے، اس کے بعد جاب کر لے، پھر شادی کر لے، پھر بچے پیدا کر لے، اور اس کے بعد جب بوڑھا ہو جائے، جب کسی کام کے لائق نہ رہے تو پھر جائے دین سیکھے۔ بولیے اگر میں غلط ہوں تو آپ میرے گریباں کو پکڑ لیجئے۔ یہی ہے نا بزرگوں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یا آپ ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر، ہائے ہائے، نام آتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم کلیجہ ایک دم پھول جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے جانثار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب کپڑا پہنتے تھے تو کیا بادشاہ پہنے گا جو وہ پہنا کرتے تھے، اور وہ جو خوشبو لگاتے تھے، ان کے جسم سے جو خوشبو نکلتی تھی، کیا کوئی بادشاہ ویسی خوشبو لگا سکتا ہے؟ اور دن بھر میں کئی مرتبہ لباس بدلتے تھے، اور ایک ٹائم فکس تھا کہ وہ اتنے بجے نکلیں گے گھر سے۔ عورتیں اپنے اپنے دروازوں پر کھڑکیوں سے انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کے دین پر فریفتہ ہو گئے، دیوانے ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ماں نے کہا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، مذہب اسلام سے پلٹ جاؤ، ہمارے باپ دادا کے دین کی طرف آ جاؤ، وگرنہ تمہارا لباس بند کر دیا جائے گا۔ کہا ماں بند کر دو، کوئی پرابلم نہیں۔ کہا بیٹے کھانا بند، کہا کوئی پرابلم نہیں۔ دیکھا کہ اب میں اسے دھمکی دے رہی ہوں کھانے کی یا پہننے کی، مگر اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی، تو لاسٹ میں کیا کہا، میں خود کھانا نہیں کھاؤں گی ساری زندگی اگر تم محمد کے دین سے نہ پلٹے۔ تو کہا ماں یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس پر کیا جواب دیا، ماں یہ ہاں تمہاری مرضی ہے، میں اس بات کے لیے تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم مت کھاؤ، یہ تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مر کر اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا، تو کیا میرے معاملات کو تم اللہ کے سامنے رکھو گی، یا میں اپنے معاملات کو خود اللہ کے سامنے رکھوں گا؟ اس لیے ماں اگر تمہیں بھوکے رہنا ہے تو رہو، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دنیا نے کیا دیکھا، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو کفن کیسا ملا؟ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ جب ان کا منہ ڈھانکا جا رہا تھا تو پیر کھل جا رہا تھا، پیر ڈھانکا جا رہا تھا تو منہ کھل جا رہا تھا، چھوٹا سا کفن ملا تھا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں کفن سے منہ ڈھانک دو ان کا، اور گھاس سے ان کے پیر کو چھپا دو۔ اور صحابیوں یاد رکھنا، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کے دنیاوی لباس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہتے تھے، اللہ انہیں جنت میں جو لباس پہنائے گا جنتی دیکھ کر دنگ رہیں گے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت پر بہت زیادہ روئے تھے۔ ایک طرف چچا حضرت امیر حمزہ اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہایا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ایک ہمارے اور آپ کے سامنے ماڈل ہے جو ہم سب کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹتی ہے۔ خود کی ماں، خود کا باپ، خود کا بھائی، خود کے رشتہ دار دین پر چلنے سے ہمیں روکتے ہیں، طرح طرح کی دھمکی ملتی ہے۔ یہ دھمکی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملی تھی، مگر کیا یہ پلٹ گئے؟ مگر کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا؟ مگر کیا انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا؟ نہیں صاحب، سب سے آگے اگر کسی بات کو رکھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، میں یہ باتیں اس لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ واحد شخص نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے، ہم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایک ایسی ہدایت آپ فرما دیں، کوئی ایک ایسی نصیحت کر دیں
جو تمام نصیحتوں پر بھاری ہو اور اس کے بعد ہم کوئی بات آپ سے نہ پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور ڈٹ جاؤ اس پر، چاہے جان جاتی ہو تو جاتی رہے مگر اس سے پھرنا مت۔ اگر اللہ کو مان لیا ہے تو جو ہو جائے ہم پھریں گے تو نہیں کسی بھی قیمت پر۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ تو میں حضرت مصعب بن عمیر کے لباس کی بات کر رہا تھا، مسلم بچیوں کا لباس آج کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے باپ یہاں بیٹھے ہیں جو اپنی بچیوں کو اسکرٹ پہنانے میں کہیں پر کوئی بھی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے ہیں، شوق سے پہناتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں پہنائیں گے تو اسکول میں داخلہ نہیں ہوگا، یہ پرابلم وہ پرابلم۔ اچھے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اسکرٹ پہننا ضروری ہے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے اسکرٹ پہننا ضروری ہے۔ ہماری بچیاں اگر پردہ کریں گی تو بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ تامل ناڈو میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو۔ نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے ایک بچی جا رہی تھی، 2 بچیاں تھیں، حجاب میں تھی، کہا اتارو تو بیٹھنے دیں گے، کہا نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ ان بچیوں کے گارجین بھی ویسے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا سب اتار دو، جاؤ بیٹی ننگی چلی جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیا کرو گی، ہوتا ہے ایسا۔ چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں، اور جب چیلنج کر دیا کیس جیت گئیں، اور الحمدللہ باپردہ ہو کر نیٹ کا ایگزام بھی دیا، آج وہ ڈاکٹر بھی بنی ہیں دونوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سوچ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، یہ سب سوچ پر چیزیں ڈیپینڈ ہیں۔ آج مسلم کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم سے اور آپ سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں فلانا کی بچی ہے، جانے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جس طریقے سے ہم دوسری کی بچی کو دیکھ کر کے یہ سوچ رہے ہیں، کوئی ہماری بچی کو بھی دیکھ کر یہی سوچ رہا ہے۔ کتنی غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں مسلم بچیوں کی، آپ کو اندازہ بھی ہے اس کا؟ ضرورت سے زیادہ اندازہ بھی ہے اس کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم جب خود ہی مسلمان نہیں ہو سکے تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو کیا خاک مسلمان بنائیں گے؟ جب ہم خود ہی بے شرمی اور بے حیائی کے لباس کو زیبتن کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو کیا بہتر لباس پہننے کی تلقین کریں گے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سب سے اچھا لباس وہ ہے جو تمہیں گناہوں سے روک دے۔ جو تمہیں کس چیز سے روک دے؟ بولیے، گناہوں سے روک دے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کا جسم دکھے گا نہیں تو کون اس کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھے گا، رغبت کرے گا؟ بولیے نا صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نوجوان تو چھوڑیے، بوڑھوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی کام نہ رہے تو بھئی ہم کرسیاں لگا کر، ٹیبل لگا کر روڈ پہ ضرور بیٹھتے ہیں اور تاڑتے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو تاڑتے رہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں تو بھئی ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، اور پھر کیا کریں، مسائل ایسے ہو جاتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ گناہ کرنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہیں؟ یاد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام؟ پوری سورہ اللہ نے ان کے نام سے اتار دی ہے۔ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے، اتنے حسین کہ زلیخا فدا ہو گئی، اور کئی دروازے بند کرتے ہوئے ایک الگ سے اپنے وہ خاص بیڈ روم میں حضرت یوسف کو بلایا اس نے، اور کیا کہا، یوسف اگر تم میری خواہش کو پوری کر دو تو تمہارے لیے امان بھی ہے اور تمہارے لیے سب کچھ ہے، آرام و عشائش بھی ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ پڑھیے قرآن، آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا پسند کیا، آرام پسند کیا یا جیل جانا پسند کیا؟ بولیے، جیل جانا پسند کیا آپ نے۔ کیا ہمارے پاس یہ ماڈل نہیں ہے؟ قرآن صرف اس لیے آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ بس پڑھا اور سنا، سمجھ لیا؟
اگر کوئی آفس میں آپ کو گناہ کی دعوت دے، سڑکوں پر دعوت دے، ٹیلی فون پر دے، کہیں پر بھی اگر آپ کو گناہ کی دعوت دے، تو کیا آپ کو حضرت یوسف یاد نہیں ہے؟ اور پھر وہ صحیح بخاری کی روایت آپ کیسے بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 آدمی کو ایک غار کے اندر بند کر دیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایک نے کیا کہا تھا؟ بار الہ، بار الہ، مجھے ایک بڑی نیکی یاد آ گئی، پتہ نہیں تیری نظر میں وہ بڑی ہے کہ نہیں، میری نظر میں تو وہ بہت بڑی دکھتی ہے۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس کی مجبوری کو دیکھتا ہوا، تو اس نے ایک ہی جملہ مجھ سے کہا تھا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور مہر کو ناجائز طریقے سے برباد مت کرو۔ بغیر مہر کے تم میرے قریب اگر آتے ہو تو اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ جیسے اس نے یہ بات کہی تھی، اللہ میں دہل گیا اور میں نے اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ اے اللہ، اگر وہ آزاد کرنا تیرے ڈر سے تھا تو مولا ہمیں بھی تو یہاں سے آزادی عطا کر دے۔ تو آقا کریم نے کیا فرمایا؟ پتھر گھسک گیا، پتھر اپنے آپ گھسک گیا، اللہ کی مدد پہنچی، پتھر گھسک گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، جب گناہ کی دعوت دی جائے تو ہر کسی کو حضرت یوسف اور یہ جو صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بیان کیا ہے وہ تو ضرور آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ میں اسی لیے آپ تمامی حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا، شروع میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ بزرگوں، قرآن اگر آپ پڑھتے ہو، حدیث اگر پڑھتے اور سنتے ہو، تو مقصد ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن ان کا ریئیکشن کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور دونوں بڑی اہم بات ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ دیندار بننے میں پرائے تو پرائے اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو مصعب بن عمیر یاد ہونا چاہیے، اور مرد و عورت کے معاملات میں ہم فوراً پھسل جاتے ہیں، گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں حضرت یوسف اور اس بندے کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ اب تیسری اور آخری بات کی طرف آپ کو لاتا ہوں۔ جو ماحول ہے ہم سب کے سامنے ہے نا بھائی، ہم سب کے سامنے جو ماحول ہے، ابھی تو کرونا کو لے کر کے ایک بہت بڑی وبا جو مسلمانوں کے اوپر تھی، کرونا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کو بہتر معلوم، لیکن کرونا سے پہلے ایک مسلمانوں پر وبا چل رہی تھی، موب لنچنگ کی وبا تھی نا بھائی۔ یہ وبا ایک ایسی وبا کہ کہیں بھی دیکھا مسلمانوں کو گھیرا اور مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جان سے مار دیا۔ اور موب لنچنگ کا طریقہ کیا تھا کہ بھائی اپنی زبان سے تم جے شری رام کہو، وگرنہ مار دیے جاؤ گے۔ مار کھانے والا بول بھی رہا ہے اس ورڈ کو جو بلوا رہا ہے، اور اسی حال میں اس کو اتنا مارا کہ وہ مر بھی گیا ہے نا بھائی۔ تو یہ کام صرف آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے جی؟ یہ صرف آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ موت کے ڈر سے ہم نے کہا ہاں چلو ہم کہہ دیتے ہیں؟ حضرت بلال آپ کو یاد ہے یا بھول گئے آپ؟ حضرت بلال یاد ہیں آپ کو؟ حضرت سمیہ یاد ہیں آپ کو یا بھول گئے آپ ان کو؟ یہ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر دشمن کے نرغے میں آ جائیے تو جے شری رام کہتے ہوئے مرنا ہے، یا پھر دشمن کے نرغے میں آ گئے تو بلال کی طرح یا حضرت سمیہ کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ حضرت سمیہ کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے رخصت ہونا ہے، یا پھر آپ کو وہ موت مرنی ہے جو ذلت کی موت ہے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، حضور کے زمانے میں بھی ہوا، اور ریاکشن کیا تھا ان کا دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ ابو جندل ایک صحابی رسول ہیں، یہ زنجیروں میں جکڑ کر صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ ذرا سنیے گا اس کو، بڑی کام کی بات ہے۔ زنجیروں میں جکڑ کر حضور کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے نا، میں دشمن کے نرغے میں ہوں، میں قید ہوں، یہاں پریشان ہوں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے نا۔ حضور کو چلنا چاہیے تھا ساتھ لے کر۔ حضور نے جانتے جواب کیا دیا؟ ابو جندل بعد میں آئے،
صلح ہو چکی ہے، جو مسلمان ان کے اختیار میں ہیں انہی کے اختیار میں رہیں گے۔ اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میں پیغمبر ہوں، جو وعدہ کر دیا ہے وعدے سے میں پھروں گا نہیں۔ میرے پیارے، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے صبر میں اور اضافہ کرے۔ میرے پیارے، میں دعا دیتا ہوں کہ تمہارے جیسے جتنے مظلوم ہیں سب پر اللہ رب العزت کی مہربانی ہو۔ پیارے، صبر کرنا، خود کو کبھی تنہا مت سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور نے بس اتنا ہی کہا، ساتھ نہیں لے گئے۔ تو ابو جندل کو تو پھر جانا چاہیے تھا اسلام سے، بتائیے صاحب، ہم کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پھر جانا چاہیے تھا نا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا حوصلہ حضور کی زبان سے جب میں نے دعا سنی تو میرا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، مریں گے تو مرنا تو ہے ہی ہے، ہر حال میں مرنا ہے، لیکن اب مریں گے تو مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے مریں گے، کیونکہ جو وعدے پر خود بھی ڈٹا رہے اور اپنی امت کو بھی وعدہ نبھانے کی تلقین دے، وہی سچا پیغمبر ہے، وہی سچا پیغمبر ہے جو جان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے زبان کی پرواہ کرے۔ اگر ہم نے زبان سے اللہ کو ایک مان لیا ہے تو آ موت، میں تجھ سے گلے ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی یہ چاہ لے کہ ہم مر جائیں، اللہ کو چھوڑ کر مر جائیں، جس زبان سے ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، اسی زبان پر ہم کسی اور کا نام لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ کبھی وہ دن نہ لائے، مولا موت دینی ہے تو کلمہ اور شہادت والی موت عطا کر۔ تو حضرت ابو جندل فرماتے ہیں کہ میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا، اور حوصلہ بلند ہونے کا انجام کیا ہوا کہ دشمن قید میں رکھ کر گھبرا گئے، تکلیف دے کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ میں نے کیسے قیدی کو اپنے یہاں رکھ لیا۔ ایسا بھی کوئی کلیجہ والا ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے مٹنے والا ہوتا ہے۔ دشمن دیکھ دیکھ کر کے یہ سوچتے تھے، ہائے ہائے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ اگر دل سے چاہ لیا تو مال جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، مگر جو وچن حضور کے ہاتھ میں ہم نے دیا ہے وہ وچن کبھی خالی نہ جائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ساری چیزیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ دیکھیے اور آپ دیکھ کر فیصلہ کیجئے، جو ان کے ساتھ ہوا ان کا ری ایکشن کیا تھا، آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ڈگرے پر کا بیگن ہو چکا ہے، کبھی ادھر گھلٹا کبھی ادھر گھلٹا، اور ایک عام فہم کہاوت ہے نا بھائی، بن پندے کا لوٹا ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بن پندے کا لوٹا، کہیں بھی دھلک جاتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، مگر ان کا ایمان کیسا تھا صاحب، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ جو گھٹنا آپ کے ساتھ گھٹ رہی ہے وہ ان کے ساتھ بھی گھٹی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا، میں نے اسی بات کو آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے وقت میں ایسی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے ہوتی ہیں جن باتوں پر ہم سب غور اور فکر کر سکیں۔ میرا جو کچھ کہنا ہے یہ میری دعوت فقط اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ سوچئے، سمجھیے اور غور اور فکر کیجئے اس پر۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ہر اس انسان کو جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اذان ہوتی ہے اور مسجد کے دروازے پر لبیک نہیں کہتا۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ میں آج حضرت خبیب کی بات کو پڑھ رہا تھا، میں رو پڑا، خدا کی قسم۔ حضرت خبیب کو پھانسی ہونے والی تھی، پھانسی۔ حضرت خبیب نے کہا کہ ایسا کرو، پہلے مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، پہلے مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ یہ کیسے مومن تھے صاحب، یہ کیسے لوگ تھے صاحب، یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا بھول گئے کہ خبیب کو ہی صرف موت کی پھانسی لگی ہے؟ اللہ جب چاہے ہمارے گلے میں موت کی پھانسی ڈال سکتا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے تو بول دیجئے۔ بزرگوں اور دوستوں، بس اس بات پر حیا آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور بے نمازی ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ بزرگوں، جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں،
فرض ادا کیا، اس کے بعد ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کہاں سے ہم چھوٹ رہے ہیں۔ سنت تک پڑھنے کی ہم لوگوں کو فرصت اور پرواہ نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے بعد نماز جمعہ، اتنی فرصت نہیں کہ ہم اس نبی پر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ سکیں۔ ارے کسی کو کھڑے ہو کر کے پڑھنے پر اعتراض ہے، بیٹھ کر کے پڑھو، مگر کم سے کم حضور پر درود و سلام تو پڑھ لو۔ کیسے مسلمان ہو تمہارے پاس اتنی بھی مہلت نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بس میں اتنا کہوں گا، اگر آپ کے دل میں نماز کا، سلام کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اگر آپ کے دل میں سچ بولنے کا جذبہ نہیں، اگر آپ کے دل میں استقامت نہیں ہے، تو یاد رکھیے، ٹٹول لیجئے گا اپنا دل، کہیں پر آپ کو ایمان کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بس یہی میری ایک دعوت ہے جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دعوت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔